اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ظلم اور تشدد کے خلاف آواز اٹھانا بہت بڑا جہاد ہے، اور ہمارے معاشرے میں آزادی کے باوجود جس طرح کا نظام عوام کے اوپر لا کھڑا کیا، اس سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کے ثمرات صرف جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، زمیندار، بااثر لوگ ہی سمیٹ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہماری لیگل فرٹرنٹی کے بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے۔ ان سے بعض معاملات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی رہا ہے اور ہے بھی، لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی وائس کو ہمیشہ ہماری لیگل فرٹرنٹی میں، اور میں خود بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مسٹر اعتزاز احسن، جنہوں نے ایک اپنے حالیہ آرٹیکل میں مختارہ مائی کے حوالے سے جو اس کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، اس حوالے سے عدالتی ناانصافیوں کے حوالے سے، تو جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے حالیہ جسٹس عائشہ ملک نے صدف عزیز ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں جو فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار آرٹیکل میں کیا ہے۔ چونکہ جسٹس عائشہ ملک کا یہ فیصلہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور لیگل فرٹرنٹی، سوشل ایکٹیوسٹ اس فیصلے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے آرٹیکلز میں اس کو بڑی جو ہے زبردست طریقے سے سراہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 عشرے پہلے تک جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی ناخواندہ دیہاتی عورت زندگی کی 20 سے زائد بہاریں دیکھ چکی تھی۔ اسے 3 سال پہلے طلاق ہوئی تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ مختارہ مائی کا نام ہے۔ اس علاقے میں مستی قبیلہ سب سے طاقتور تھا۔ مائی کا تعلق بے زمین گجر خاندان سے تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی شکور کو مستی قبیلے کے 4 افراد نے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب یہاں پر پہلی بات آپ دیکھ لیں کہ پہل اس بااثر قبیلے، مستی قبیلے کی طرف سے ہوئی کہ انہوں نے مختارہ مائی کے چھوٹے بھائی شکور کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، اور مزید ظلم اور قہر یہ کیا کہ اس قبیلے نے اسی مظلوم لڑکے پر کیس بنا دیا۔ انہوں نے اپنی بہن سلمہ، جس کی عمر لڑکے سے دگنا سے بھی زیادہ تھی، کو اس کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان پر ناجائز تعلقات کا الزام لگایا ہے۔ یہ کاروکاری کا کیس تھا۔ اسی روز مستی قبیلے کے جرگے نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ مائی کے بھائی نے مستی قبیلے کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، اس لیے مائی کو مستی قبیلے کے 4 افراد اسی وقت ریپ کریں گے۔ کتنا بڑا ظلم! یہ ہے پاکستانی نظام عدل، پاکستان کی گورننس۔ نظام عدل پر بھی بات آتی ہے، پھر گورننس کی بھی تو بات ہے نا۔ اگر ادارے کام کر رہے ہوں، اپنے پولیس اپنا کام کر رہی ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کام اپنا کر رہی ہو، تو کیا اس طرح کے واقعات ہوں گے؟ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کی کارکردگی پر۔
اس لیے مائی کو مستی قبیلے کے 4 افراد اسی وقت ریپ کریں گے، یہ ڈیسائیڈ کیا۔ ایک پرائیویٹ عدالت، انہوں نے اپنی ہی عدالت لگا دی، خود ہی وہ جو ہے وہ ملزم، خود ہی وہ مجرم، خود ہی وہ منصف۔ اس نے مزاحمت کی، خاتون نے مزاحمت کی، لیکن اسے گھسیٹ کر باہر ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں جرگے کے شرکا بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں لے جا کر 4 افراد نے مائی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں زبردست دہشت پھیل گئی۔ مائی کے اپنے خاندان نے 6 دن تک یہ سوچا کہ وہ اس جرم کی رپورٹ درج کرائیں یا نہ کرائیں۔ پھر مائی کی والدہ نے قدم اٹھا دیا کہ جو بھی ہو دیکھا جائے گا، وہ پولیس کے پاس جائیں گے۔ دوستو، یوں یہ معاملہ آخر کار سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ ججوں کی اکثریت جسٹس ثاقب نثار اور شاکر اللہ جان کے نزدیک مائی قابل اعتماد گواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ کنواری نہیں تھی۔ اس سے ایک مخصوص صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک جوان عمر کنواری لڑکی ایسے حالات کا شکار ہو جس کے ساتھ ہونے والے جرم کا انکشاف ہونے سے بدنامی کی وجہ سے مستقبل متاثر ہوتا ہو، اگر خاندان والے اس پر سوچنے کے لیے کچھ وقت لگا دیں کہ یہ صورتحال ایک بڑی عمر کی عورت کی ہے جسے کئی برس پہلے طلاق ہو گئی تھی، اس طرح مائی کا تمام بیان دھندلا گیا اور اسے اکثریتی بینچ نے مسترد کر دیا۔ اس نوعیت کے بہت سے دیگر واقعات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا عدالت نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کوئی زخم نشان نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ اس نے مزاحمت کی تھی۔ اس صورت میں اسے اس کے لیے رضامند سمجھ لیا گیا کہ اس کی کانسنٹ شامل تھی اس سارے عمل میں۔ عدالت کا یہ نتیجہ واضح شہادت کے سرین برعکس تھا۔ اختلافی فیصلہ میڈیکل لیگل رپورٹ اور استغاثہ کی گواہ ڈاکٹر صفیہ کے بیان کا حوالہ دیتا تھا، جس نے مائی کے زخموں کا معائنہ کیا تھا۔ دونوں کا ریکارڈ مائی کے بیان کی تصدیق کرتا تھا، تاہم اکثریتی بینچ نے بظاہر ریکارڈ کو پڑھنے میں غلطی کی تھی۔ اسی طرح شکور کے ساتھ 4 مستی قبیلے کے جو لوگوں نے ظلم کیا، مستی قبیلے کے لوگوں نے اسے جو ہے بدفعلی پر مائی کے بیان کو بھی غلط سمجھا گیا، یعنی کہ دونوں طرف ظلم ہو، مظلوم کے اوپر ہی۔ شکور کے ساتھ 4 مستی افراد کی بدفعلی پر مائی کے بیان کو بھی غلط سمجھا گیا۔ مزید ستم یہ کہ ایک جرم کی سنگینی کم کرنے کے لیے 12 سالہ لڑکے شکور کے مستی قبیلے کی جو ہے وہ 26 سالہ لڑکی سلمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور وہ بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیر کی کہانی تراشی گئی۔ بینچ کی اکثریت نے شکور پر حملے کو ایک مبہم واقعہ قرار دیا، لیکن یہ ایسا نہیں تھا۔ اگر مختارہ مائی غیر شادی شدہ ہوتی تو معاملہ واضح تھا، پھر اکثریتی جج اس کے بیان کو تسلیم کر لیتے، لیکن متعلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ تھی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ 20 سال تک مختارہ مائی نے زیادتی کرنے والوں کے خلاف عدالتوں میں جنگ لڑی، لیکن مرد حاکمیت کے سماج کے سامنے وہ ہار گئی۔ جون 2019 کو اس کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی گئی، لیکن پھر ایک ہماری عدالتی تاریخ کا بہت اہم فیصلہ آیا کہ جسٹس عائشہ ملک سامنے آئیں، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ہیں۔ مختارہ مائی کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے 10 سال بعد لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے صدف عزیز ورسز دی فیڈریشن میں جنوری 2021 میں ایک فیصلہ کیا کہ زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کا کنوارا ہونا یا نہ ہونا جرم کی نوعیت کے اعتبار سے غیر اہم ہے۔ مروجہ ٹیسٹ سے جنسی تعلقات کی تاریخ جانچنا عورت کے شخصی وقار کی توہین ہے۔ اس سے اس کی سماجی اور ثقافتی حیثیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ جج صاحبہ نے مزید
اپنے فیصلے میں لکھا کہ کنوارے پن کی جانچ کرنے والا ٹیسٹ انتہائی تکلیف دہ ہے اور پھر اس کی سائنسی اور طبی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے باوجود جنسی تشدد کیس میں میڈیکل پروٹوکول کے طور پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ آبرو ریزی کے کیس میں جنسی طور پر فعال یا کنوارا ہونا قطعی غیر متعلقہ معاملہ ہے. اس صورت میں بھی نہیں جبکہ اس کے ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ تعلقات ہوں. کیا ایسی عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ریپ کے کیسز کا کنوارا ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں یہ اس کے پیرا نمبر 27 میں دیا گیا. صدف عزیز کیس کا فیصلہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں. یہ فیصلہ دلیرانہ اور انتہائی اہم تبدیلیوں کا باعث بنے گا جن سے ایسے دقیانوسی اور توہین امیز طریقہ کار کا خاتمہ ممکن ہوگا. امریکی سپریم کورٹ کے جج جسٹس گنزبرگ کی طرف سے جسٹس عائشہ ملک بھی ہمارے قوانین میں بے بنیاد قصے کہانیوں کی وجہ سے سرایت کا جانے والی جامد روایات پر کڑی تنقید کرتی ہیں. وہ قوانین جن کی بنیاد یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی محکوم ہیں. اس طرح جسٹس عائشہ ملک ہمارے قانونی نظام کو فعال، ذمہ دار اور ان مسائل جنہیں آج تک نظر انداز کیا جاتا ہے سے نمٹنے کے قابل بنانے میں اہم اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. کنواری، شادی شدہ، متعلقہ اور جنسی طور پر فعال عورتوں کی آبرو ریزی کے درمیان فرق ختم کرتے ہوئے جسٹس صاحبہ مختارہ مائی کے موقف کی تصدیق کر دیتی ہیں. جب دلیر صحافی ندیم سعید نے کہانی شائع کی تو مائی کے لیے ہمدردی کا طوفان امڑ آیا. سب سے پہلے وفاقی وزیر عطیہ عنایت اللہ آگے آئی تھیں اور مائی کو جنرل مشرف کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا تھا جسے مائی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے صرف اس وقت قبول کیا جب یہ اس کے گاؤں میر والا میں لڑکیوں کے اسکول کی تعمیر پر خرچ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. ستم ظریفی یہ کہ مستی قبیلے کی لڑکیاں بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہیں. آبرو ریزی کرنے والے افراد کی بیٹیوں نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے. مائی نے بھی پہلی کلاس میں داخلہ لیا اور میٹرک کا امتحان پاس کیا. دوستو، یہ میں نے آج جو جسٹس عائشہ ملک کا آبرو ریزی کے جانچنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر میری پہلے بھی ویڈیو ہے جب یہ فیصلہ آیا تھا. اب اس حوالے سے جو ایک اینگل مسٹر اعتزاز احسن جو آنریبل لنڈن کونسل ہیں پاکستان کے اور ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کی جو وکالت کا شعبہ ہے اور عدالتی تاریخ میں بھی ان کے فیصلہ جات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہوں نے اس اینگل سے توجہ دلائی قوم کی کہ جناب مختارہ مائی کی بے گناہی کی تصدیق ہو جاتی ہے جسٹس عائشہ ملک کے فیصلے کے بعد. اللہ پاک ہم سب کا ہم ناصر ہو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.